اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ زمین پر آ چکے ہیں، اور زمین پر آنے کے بعد جو واقعات ہوئے، جو فرامین اور احکام خداوند متعال نے ان دو ہستیوں کے لیے صادر کی، وہ آپ کی خدمت میں کل یا لاسٹ سیشن میں پیش کیے تھے۔ اب یہ قصہ اور یہ داستان اور زندگی در زمین یا زندگی بر زمین شروع ہو چکی ہے، اور دن گزرتے جا رہے ہیں، ٹائم نکلتا جا رہا ہے، اور زمان کا آغاز ہو چکا ہے، دن ہو رہے ہیں، رات ہو رہی ہے، صحیح ہے، ڈیز اینڈ منتھس گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بچے اور ان کے فرزندان اب بلوغ تک پہنچ چکے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ چونکہ پہلے انسان ہے اس زمین پر، تو لازمی ہے، اٹس نیسیسری کہ تولید نسل اور کثرت نسل کے لیے، اور اس لیے کہ انسان پھیلے زمین پر، ضروری ہے کہ انسان اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں وسعت آئے، کثیراً تولید نسل کا عمل انجام پائے۔ اسی وجہ سے روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ جب بھی بچے جنم دیا کرتی تھی تو اکثر جو بچے تھے وہ ٹوئنز ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ البتہ بعض ایسے بچے ہوتے تھے جو ٹوئنز ہوتے تھے لیکن لڑکا اور لڑکی کی صورت میں، صحیح ہے۔ اب فرزندان آدم بلوغ کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ قرآن کریم میں دو بچوں کے بارے میں، دو فرزندوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے، حابیل اور قابیل کے بارے میں، کہ سورہ مائدہ کی آیات 27 سے لے کر 31 تک ان کی داستان کا ذکر ہوا ہے، کہ جو در حقیقت حق اور باطل کی داستان ہے۔ حق اور باطل کا جو آمنا سامنا ہے وہ حابیل اور قابیل کی داستان سے شروع ہوتا ہے۔ خداوند متعال نے یہ داستان بنی اسرائیل کے نقل کی ہے قرآن کریم میں، اور اس داستان سے ہمیں ایک نقطہ بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ حسادت اور کینہ، اس کا روٹ کاز کیا ہے۔ جب حسادت اور کینہ انسان کے دل میں آتا ہے شیطان کے ذریعے، تو کس طرح یہ پرورش پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے انجام تک پہنچتا ہے، اور اس کی ظاہری شکلیں نظر آتی ہیں سوسائٹی کے اندر۔ اس داستان میں ہمیں یہ نقطہ بخوبی ملتا ہے کہ وی ول ٹاک اباؤٹ دس لیٹر آن۔ اب بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے انہی آیات کے اندر کہ ان کی، دیکھیں بنی اسرائیل بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تھا، ظہور اسلام، تب آپ دیکھیں بنی اسرائیل نے کس قدر حسادت کا اظہار کیا تھا۔ یہاں پر اس داستان کو بنی اسرائیل کے لیے اسی وجہ سے نقل کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہ جو تمہارے دل میں حسادت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، اس حسادت کا روٹ کاز کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، صحیح ہے، اس کا تاریخی سرچشمہ کیا ہے اس حسادت کا۔ اب آپ دیکھیں یہ آیت 27 سورہ مائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور آدم کے دو بچوں اور فرزندوں کی داستان کو ان کے لیے تلاوت کرو، ان کو سناؤ یہ داستان،
کہ جب ان میں سے دونوں کو قربانی پیش کرنی تھی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور پھر ایک نے دوسرے کو کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے یقیناً اور قطعاً قتل کر کے رہوں گا، اور دوسرے نے جواب میں کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کو ہم بعد میں انشاءاللہ توضیح دیں گے۔ اب قصہ کیا ہے یہاں پر؟ یہ جو قربانی کا قصہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے قرآن کریم میں، وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سا ماجرا تھا، وہ کون سی داستان تھی جس کا نتیجہ قربانی ہوا کہ خداوند نے متعال کو اب کہنا پڑا کہ اب تم قربانی کرو؟ صحیح۔ اب یہاں پر علماء کہ ہاں 2 یا 3 اقوال پائے جاتے ہیں، البتہ 2 قول جو مہم پائے جاتے ہیں وہ ایک ازدواج کا مسئلہ، یعنی حابیل اور قابیل کا ازدواج کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، اور دوسرا جانشینی کا مسئلہ، وصایت کا مسئلہ، نبوت کا مسئلہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اب دونوں قول موجود ہیں، ازدواج اور جانشینی۔ اب آخر میں ہم علماء کی تعلیمات اور رہنمائی سے ایک قول کو یہاں پر انتخاب کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ازدواج کا جو مسئلہ ہے حابیل اور قابیل کا، خود اس کے اندر بھی 2 نظریات موجود ہیں، لیکن ہم ایک نظریہ پیش کریں گے کہ ازدواج کا کیا مشکل یہاں پر کیا پیش آئی۔ اب آپ دیکھیں بلوغ آ چکا ہے، بڑے ہو گئے حابیل اور قابیل، اور دیگر بچے بھی بڑے ہو گئے، اب ان کی شادی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اب آپ تصور کریں اس زمانے میں شادی کا تصور، آج کے زمانے میں شادی کا تصور۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی رشتہ کوئی مانگنے جائے یا کوئی رشتہ ڈھونڈتا ہے، لڑکے کی فیملی اپنے بچوں کے لیے جب رشتہ ڈھونڈتی ہے تو بہت ساری لڑکیاں موجود ہیں انتخاب کے لیے۔ قدرت انتخاب آج کے زمانے میں بہت وسیع ہے، کیوں؟ کیونکہ لڑکے بھی فراوان ہیں اور لڑکیاں بھی فراوان ہیں، لیکن اس زمانے میں صحیح اوائل انسان کے زمانے میں جب انسان نیا اس دنیا میں آیا اور زیادہ انسان موجود نہیں ہے زمین پر، تو قدرت انتخاب جو ہے اس میں کمی آتی ہے، صحیح، زیادہ لڑکیاں نہیں ہیں، زیادہ لڑکے نہیں ہیں، تو محدودیت آ جاتی ہے قدرت انتخاب میں، صحیح۔ تو اس اعتبار سے آپ تصور کریں، ٹھیک ہے، کہ کیا پرابلمز وہاں پر اس زمانے میں پیش تھیں۔ اب حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے بعض موقعوں پر جو بچے جنم دیے اس میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایٹ اے ٹائم، ٹھیک ہے۔ اب کیا کیفیت ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ازدواج حابیل اور قابیل کی یہاں پر کیفیت کیا ہے، کس طرح ان کی شادی ہوئی۔ حکم یہ آیا خداوند متعال کی جانب سے، ٹھیک، حضرت آدم کو علیہ السلام کو، کہ حابیل قابیل کی بہن سے شادی کرے گا اور قابیل حابیل کی بہن سے شادی کرے۔ صحیح ہے، دوبارہ کہوں، حکم جو خداوند متعال کی جانب سے حضرت آدم کی نسبت آیا ہے وہ یہ ہے کہ حابیل قابیل کی بہن سے شادی کرے اور قابیل حابیل کی بہن سے شادی کرے، ٹھیک ہے۔ اب قابیل کی جو بہن ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، قابیل کی بہن حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کا نام بھی جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے احادیث کی مدد سے، وہ یعنی قابیل کی بہن کا نام یا لوزہ ہے یا لوزہ ہے، ان دونوں میں سے ان کا نام ہے لوزہ یا لوزہ، ٹھیک ہے۔ اب قابیل نے جب یہ فیصلہ سنا، حضرت آدم نے جب ان کو فیصلہ سنایا کہ اے قابیل، حابیل کے بہن سے تم شادی کرو گے، اور حابیل، البتہ اس انداز میں نہیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی خداوند متعال کا جب حکم سنایا اور کہا کہ اے حابیل تم قابیل کی بہن سے شادی کرو جو کہ زیادہ زیبا تر ہے، خوبصورت تر ہے، قابیل کو یہ فیصلہ قبول نہیں ہوا۔ قابیل نے حضرت آدم کو کہا کہ اے آدم، مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، یہ تیرا اپنا فیصلہ ہے، خدا کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں ہے۔ قابیل نے یہاں پر مخالفت کرنا شروع کی، اور آہستہ آہستہ یہ مخالفت آدم کے ساتھ فقط شخص آدم تک باقی نہیں رہی، بلکہ آہستہ آہستہ قابیل نے نبوت آدم علیہ السلام کا بھی انکار کرنا شروع کیا، مخالفت کرنا شروع کی۔
اب آپ دیکھیں دو بچے ہیں، ایک ہے حابیل ایک ہے کابیل، دونوں ایک ہی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، دونوں ایک ہی زمان و مکان میں پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی ایٹماسفیئر ہے، دونوں کے جینیٹکس ایک ہی ہیں، صفات کے اعتبار سے اگر ظاہری دیکھیں تو اٹس ناٹ مچ اے ڈفرنس. لیکن اب زمین آسمان کا فرق دیکھیں، کابیل کس طرح جو ہے وہ بات کر رہا ہے بے ادبی کے ساتھ آدم علیہ السلام کے ساتھ، کہ یہ تیرا فیصلہ نہیں ہے، یہ تیرا اپنا فیصلہ ہے، خدا کا یہ فیصلہ نہیں ہے، تو اپنی طرف سے جو یہ ہمارے رشتے جو ہے تعین کر رہا ہے. اب کابیل ایک لحاظ سے آپ دیکھیں حابیل سے بھی بڑا ہے، حابیل کا بڑا بھائی ہے کابیل. شاید ممکن ہے انسان جب کسی کا بڑا بھائی ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ غرور اور تکبر آتا ہے کہ بھائی میں تو بڑا بھائی ہوں، مجھے زیادہ پرائیورٹی دی جانی چاہیے، مجھے حق کے انتخاب دینا چاہیے. ٹھیک ہے وہ تو چھوٹا ہے، اس کے لیے جو تم فیصلہ کرو وہ مان لے گا، لیکن میں تو بڑا ہوں. صحیح ہے. اب یہاں پر جو اختلاف حابیل اور کابیل کے درمیان شادی کے اعتبار سے جو پیش آیا، خداوند متعال نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے قربانی کرو تم دونوں. اب قربانی کے لیے، قربانی اس زمانے میں یہ رواج تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کئی انبیاء علیہ السلام کے زمانے تک یہ قربانی کا جو طریقہ کار ہے خداوند متعال کی جانب سے، یہ ایک رائج چیز تھی. اب قربانی میں مقصد کیا ہے؟ قربانی میں خدا کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ وہ چیز پیش کی جائے کہ جو انسان کی سب سے زیادہ پسند اور محبوب چیز ہے، وہ لائے انسان خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ کابیل اس زمانے میں کیا کام کاج کرتا تھا، حابیل کیا کام کرتے تھے. کابیل کا جو کام تھا وہ گندم کا کام تھا اور زراعت کا کام تھا، ایگریکلچر کا کام تھا. اور حابیل علیہ السلام کا جو کام تھا وہ لائف سٹاک فارمنگ کا کام تھا، وہ فارمنگ کا کام کرتے تھے اور اینیملز کو جو ہے وہ اس سے متعلق کام تھا. لائف سٹاک جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، یا فارسی میں جس کو دامدار کا کام کہا جاتا ہے، یا مویشی ہے جس کو اردو میں مویشی کہتے ہیں. تو یہ ان دونوں کے کام تھے. اب قربانی کا ٹائم آ چکا ہے، صحیح ہے. اور قابیل قرار یہ پایا کہ سب سے پسند ترین چیز، محبوب ترین چیز انسان لائے. قابیل جو کہ زراعت کا کام کرتا تھا، گندم کا کام کرتا تھا، وہ لو کوالٹی گندم جو ہے وہ قربانی کے لیے لے کر آیا، لو کوالٹی گندم نامرغوب. اور حابیل اپنے لائف سٹاک اینیملز میں سے بہترین اینیمل جو ہے وہ جانور لے کر آیا قربانی کے لیے، بہترین کوالٹی کا. صحیح. اب قربانی کی علامت کیا ہے؟ اب کیسے پتا چلے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے؟ علامت یہ تھی قربانی کی قبولی کی کہ آسمان سے آتش آئے گی، آگ آئے گی اور اس قربانی کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی. یہ اس زمانے میں یہ علامت پائی جاتی تھی. اب دونوں لے کر آئے اپنے پروڈکٹس قربانی کے لیے، اور آدم بھی موجود ہیں، دیگر افراد بھی موجود ہیں، حابیل و قابیل سب. اب یہاں پر اچانک آسمان سے آتش آتی ہے، آسمان سے آگ آتی، فائر آتی ہے، اور حابیل کی قربانی کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے. نتیجہ حابیل کی قربانی قبول ہوتی ہے اور قابیل کی قربانی رد کی جاتی ہے. خدا نے پس قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا. اب یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر یہ ہوا کہ قابیل نے یہ جملہ کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، اے حابیل میں تجھے قطعاً قتل کر کے چھوڑوں گا. اب آپ دیکھیں حابیل کا کیا جواب تھا؟ حابیل کا یہ جواب تھا، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک خداوند متعال اللہ تبارک و تعالی قربانی کو متقین سے قبول کرتا ہے. عجیب نہیں ہے؟ قابیل دیکھیں، میں نے کہا دونوں ایک ہی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی زمان و مکان اور ماحول اور ایٹماسفیئر اور جینیٹکس کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں ہے. لیکن قابیل کیا کہہ رہا ہے؟ لَأَقْتُلَنَّكَ. اسے بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ میں تجھے قتل کروں گا، وہ یہ کہتا انشاءاللہ اگلی دفعہ خدا قبول کر لے گا. کم از کم یہ تو کہہ دیتا. لیکن وہ تو آپ یہ سمجھے ریڈ لائن کراس کر رہا ہے کہ I will kill you.
اور حابیل کیا کہہ رہے ہیں کہ خداوند متعال قطعاً اور بے شک متقین سے قربانی قبول کرتا ہے. یعنی حابیل علیہ السلام سنت خدا کو یہاں پر نقل بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سنت خدا ہے. صحیح ہے. اب اس کو تھوڑا اینالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں قابیل نے کیا کہا, لَأَقْتُلَنَّكَ, یعنی میں تیرا قتل کر کے رہوں گا. I will kill you 100%. اب آپ مجھے بتائیں, آیا اس زمانے میں اب تک کوئی قتل انجام پایا تھا؟ نہیں. اصلاً قتل کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. شاید اس زمانے تک جب تک یہ جب قربانی قبول ہوئی ہے اس وقت تک کسی کی شاید موت بھی واقع نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اس زمانے کے جو انسان تھے وہ ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں. اور یہ تو ابھی بالکل شروع کا ٹائم ہے. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے, بچوں کی ولادتیں ہوئی ہیں اور بالغ ہوئے ہیں, اور بالغ ہونے کے بعد جب قربانی کا ماجرا پیش آئے تو کہہ رہا لَأَقْتُلَنَّكَ. موت کا اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا. آج تک کوئی اس زمانے تک کوئی قتل پیش نہیں آیا تھا. بس کس طرح یہ کیا, اب ہمیں یہ اینالائز کرنا ضروری ہے کہ کیوں قابیل نے یہ بات کہی, کیوں, اس کے پیچھے کوئی روٹ کاز تھا. وہ کیا تھا؟ دیکھیں, اس سے ہمیں, اس جملے سے ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ قابیل کے اندر حابیل کی نسبت ایک کینہ موجود ہے, اور یہ کینہ پہلے سے موجود ہے. میں نے کہا نا روٹ کاز, روٹ سورس, واٹس دا سورس. وہ کینہ موجود ہے قابیل کے اندر, لیکن اب سے نہیں ہے. ایسا نہیں کہ قربانی کے بعد جب خداوند متعال نے قربانی قبول نہیں کی قابیل کے اندر, اب قابیل کے اندر کینہ پیدا ہوا اور اب وہ اظہار کرتا کہ میں تجھے قتل کروں گا. نہیں, یہ کینہ پہلے سے موجود تھا اس کے اندر, اور اب اس کینے کا نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس جملے سے. لَأَقْتُلَنَّكَ اس کینے کا آؤٹ پٹ ہے. ٹھیک, لیکن حابیل کیا کہنا ہے, اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اب آپ حابیل کے جملے کو دیکھیں. اس زمانے میں کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی. جس طرح آج میں اور آپ دینی کلاسز میں جاتے ہیں, دینی لیکچر سنتے ہیں, کتابیں موجود ہیں, موبائل پہ اپلیکیشنز موجود ہیں, احادیث کی, قرآن کی اور دین کی تعلیمات فراوان موجود ہیں. اور آج جو ہمیں دین ملتا ہے اس کے اندر احکام موجود ہیں, صحیح اخلاقی احکام ہیں, معنوی احکام ہیں, فقہی احکام ہیں, اقتصادی احکام ہیں, دیگر احکامات ہیں. اس زمانے میں دین بے عنوان احکام نازل نہیں ہوا تھا. حضرت آدم کے پاس علیہ السلام کے پاس دین موجود تھا, لیکن دین بے عنوان کفر و ایمان, دین کی کلیات تھی, نہ کتاب کی صورت میں, نہ باقاعدہ احکام کی صورت میں. لیکن حابیل کے اس جملے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر حابیل علیہ السلام کا یہ عالی تفکر موجود ہے ان کے اندر. حابیل, اب دیکھیں آج کے زمانے میں اگر اس طرح کا کوئی ماجرا پیش آئے, ٹھیک ہے, اور قربانی ہو یا کمپٹیشن ہو آپس میں ون اینڈ لوز کا, ٹھیک ہے, اب ایک انسان جیتتا ہے, صحیح ہے, آج کا فار ایگزامپل میں یوتھ کی مثال دوں, وہ کیا کہا, یہ I won the game, میں جیت گیا. حابیل نے یہ نہیں کہا کہ میں جیت گیا اور قابیل کا مذاق اڑا رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوا. حابیل نے جیتنے کے بعد کہا انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک خداوند متعال متقین سے قربانی قبول کرتا ہے. اس کا مطلب حابیل اہل تقوی تھے, متقین میں سے تھے اس زمانے میں. اب دیکھیں کیا فرق ہے حابیل اور قابیل کے درمیان. بس کے تقوی کا عمق اور عمیق پن اور خدا پرستی حابیل کے اندر ہمیں اس کی جھلک نظر آ رہی ہے. اب یہ ایک نظریہ تھا, شادی کا مسئلہ پیش آیا, اختلاف پیش آیا, نتیجے میں قربانی ہوئی. ایک اور مسئلہ کہ جس کا نتیجہ یہ قربانی تھی, جس کی وجہ سے وہ اختلاف پیدا ہوا اور اب یہ قربانی, وہ وصایت کا مسئلہ تھا. وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ تعین کرنا تھا کہ کس کو نبی بننا ہے, کس کو وصی بننا ہے. خداوند متعال کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حابیل علیہ السلام
وسیع ہوں گے حضرت آدم کے. اب یہاں پر خود مجھے اس وقت کنفیوژن ہے کہ آیا نبی بننا تھا حضرت حابیل کو یا وسیع بننا تھا، لیکن ظاہراً جو میرے سامنے جو نوٹس بھی موجود ہیں اس وقت اور جو علماء کی جو میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں اس میں وسیع کا لفظ زیادہ ذکر آیا ہے کہ آدم علیہ السلام ان کے وسیع تھے، حضرت حابیل ان کے وسیع تھے حضرت آدم کے. اب خدا کا یہ حکم آتا ہے کہ وسیع آدم کو معرفی کیا جائے، انٹروڈیوس کیا جائے. انٹروڈیوس کرتے ہیں حضرت آدم کس کو؟ حضرت حابیل کو. دیکھا جائے تو قابیل بزرگ تر تھے، حابیل سے بڑے تھے ایج میں، بڑے بھائی تھے ان کے، لیکن نبوت کے لیے اور وصایت کے لیے کس کو چنا گیا؟ حابیل کو. یعنی اس کا مطلب حابیل کے اندر قابلیت موجود ہے، لیاقت موجود ہے. صحیح ہے. اب قابیل نے یہ فیصلہ قبول نہیں کیا اور آدم سے پھر اس بے ادبی کے ساتھ کہا کہ یہ تیرا فیصلہ نہیں، یہ تیرا اپنا فیصلہ ہے، خدا کا فیصلہ نہیں ہے. اگر خدا کو فیصلہ کرنا ہوتا تو خدا مجھے چنتا، قابیل کو چنتا، کیونکہ میں بڑا بھائی ہوں. آئی ایم دا بگر ون، آئی ڈیزرو دا بیسٹ، آئی ڈیزرو مور. خوب. اب یہاں پر قابیل کے اندر حسادت پیدا ہوئی، صحیح نظر آئی. ٹھیک ہے. اس کے اندر آہستہ آہستہ اب ہم دیکھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اب یہ حسادت اور کینہ انسان کے ساتھ کیا کام کرتا ہے، یہاں پر شیطان کے نظام کو اینالیسس کرنے کی ضرورت ہے. اب دو نظریے موجود ہیں. اب معصومین علیہ السلام نے پہلے نظریے کو رد کیا ہے، یعنی شادی کے نظریے کو یہاں پر معصوم علیہ السلام نے رد کیا ہے، انکار کیا ہے. اور روایات میں ہمیں ائمہ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ قابیل کی شادی ایک جن سے ہوئی تھی اور حابیل علیہ السلام کی شادی ایک جنتی حور کے ساتھ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے پاسبل ہے، آیا آج کے زمانے میں پاسبل ہے یا نہیں ہے کہ ہم حور سے شادی کریں؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے. تاریخ انسان میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک خاص زمانے تک یہ پاسبلٹی موجود تھی کہ بعض لوگ جن سے شادی کرتے تھے اور بعض لوگ حور بہشتی سے، حور جنتی سے شادی کیا کرتے تھے. ایک زمانے تک، خاص طور پر اگر آپ سلیمان نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں تو ان کی جو گورنمنٹ تھی، ان کی جو حکومت تھی، وہ حکومت در حقیقت جن بھی اس میں موجود تھے، فرشتے بھی موجود تھے اور دیگر مخلوقات بھی غیر از انسان موجود تھی کہ ان سب پر حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کا کنٹرول تھا. سب تحت تسخیر ہے، قدرت حضرت سلیمان تھے. بس ایک خاص زمانے تک یہ ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ شاید خدا کا لطف جو ہے وہ بند ہو گیا انسان کے لیے. اب اس کی کیا حکمت ہے نہیں جانتے ہم، لیکن یہ قطع. اب اگر معصوم علیہ السلام یہی فرمان ہے کہ اگر جب یہ ہے کہ شادی جن سے اور فرشتے سے یا حور بہشتی سے ہوئی تھی ان دونوں کی، تو بس اس کا مطلب ہم ازدواج کا نظریہ یہاں پر رد کریں گے اور اس بات کو ہم قبول کریں گے کہ حابیل اور قابیل کے درمیان اختلاف کا جو سبب تھا، ریزن تھا، وہ وصایت کا مسئلہ تھا. حضرت آدم کے بعد کس کو اب وسیع بننا ہے، جانشین آدم کس کو بننا ہے، اب اختلاف اس پر ہے. اب حابیل نے جو قابیل کی دھمکی اور تھریٹ کا جواب دیا، اس میں اب ایک اور جواب ہمیں ملتا ہے. وہ یہ دیکھیں، ایک تو حابیل نے کہا کہ خدا جو ہے قربانی کس سے قبول کرتا ہے؟ متقین سے. اب اگلا جواب، یعنی جو ڈائریکٹ جواب ہے حابیل کا قتل کی دھمکی کے سامنے، وہ یہ ہے. دیکھیں لئن، اب حابیل کی زبانی، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اے قابیل اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا تیرے سامنے تاکہ میں تجھے قتل کروں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین، اللہ رب العالمین کا میں خوف رکھتا ہوں. دیکھیں یہ حابیل کا جواب دیکھیں، علماء فرماتے ہیں اس جواب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسی شخص کے اندر، حابیل کے اندر جو ہے وہ نبوت کی لیاقت موجود ہے، نبوت کی قابلیت موجود ہے، ورنہ اس طرح کا جواب اور کون دے سکتا ہے؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ
یہاں پر بیان یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ان آیات کی اساس پر ہم یہ نتیجہ لیں گے کہ حابیل علماء باللہ میں سے تھے، علماء باللہ میں سے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اور آیت میں قرآن مجید کے اندر سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں یہ آیت ہمیں ملتی ہے کہ جس کے اندر عالم کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ عالم کے اندر اگر یہ نشانی ہو، اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہو کہ یہ عالم ہے یا عالم نہیں ہے، تو آپ دیکھیں اس کے اندر یہ نشانی ہے یا نہیں۔ وہ آیت دیکھیں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، خشیت اللہ، خوف خدا اور خشیت اللہ عالم کے ہونے کی نشانی ہے۔ اب ممکن ہے ایک عالم ہو ظاہری طور پر، اس کے اوپر ابا ہو، کبا ہو، سب کچھ ہو، عالم کا یونیفارم اس نے پہنا ہو، لیکن خشیت خدا اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اب خشیت خدا کے نہ ہونے کی علامت کیا ہے ایک عالم کے اندر؟ اس کے اوپر پھر تفصیلی بحث ہے، اس کی علامتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان جب مجلس سننے جاتا ہے، ممبر پہ جاتا ہے، تو فوراً جو ہے وہ یہ مت سمجھنے لگے کہ یہ عالم ہے۔ صحیح، عالم کے کرائٹیریاز موجود ہیں۔ ہر ممبر پہ جو آنے والا ایک شخص ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا ہے۔ عالم ہونے کی کرائٹیریاز ہیں۔ ایک کرائٹیریا عالم ہونے کا یہ ہے کہ خوف خدا تو ہے، ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے پڑھا ہوا کتنا ہے، اس نے کتنے سال حوزے میں لگائے ہیں۔ کم از کم جو بزرگان دین، مجتہدین کرام، مراجع اعظام جو ہمیں علامتیں بتاتے ہیں ایک عالم ہونے کی، وہ یہ کہ کم از کم اس نے 10 سال ایٹ لیسٹ، چلے 10 سال نہیں، ایٹ لیسٹ اس نے، یہ جملے میں بتا دوں ان کے، کم از کم 6 ایئرز اس نے عمیق حوزوی تعلیم حاصل کی ہو۔ 6 ایئرز عمیق یعنی ڈیپ اینڈ ڈیپ، بہت ڈیپ اس نے 6 سال حوزے میں لگائے ہوں، اور اب وہ تبلیغ کے لیے اس نے اپنا سفر کا آغاز کیا ہے۔ ورنہ 6 سال سے پہلے جو تبلیغ کا سفر آغاز کر دے، یہاں پر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دس از اے ڈینجرس۔ اب یہ آپ کا کام ہے، عوام کا کام ہے، لوگوں کا کام ہے کہ اس کو پرکھیں، چیک کریں یہاں پر۔ خیر، یہاں پر بہت مفصل بحث ہے کہ عالم کی نشانی یہاں پر کیا ہونی چاہیے خوف خدا کے علاوہ، اور وہ جو نظر آنے والی نشانی ہے، پریکٹیکل یعنی نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں حوزوی اعتبار سے، وہ کیا نشانی ہے۔ اب قابیل فرصت کی تلاش میں ہے۔ قابیل نے دھمکی دی تھی، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ اب یہاں پر فرصت کی تلاش میں حابیل ایک دن اپنے اسی لائف سٹاک کے کام میں، فارمنگ کے کام میں جو ہے وہ مشغول تھے، اور اس کے بعد وہ گئے استراحت کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پر آپ دیکھیں شیطان نے، اب ابلیس اور شیطان کا یہاں پر رول بہت ہی واضح نظر آتا ہے۔ شیطان کس قدر انسان کو حبوط کروانے کے لیے، اس کے حبوط کے لیے درکار ہے۔ اب دیکھیں شیطان نے قابیل کو تعلیم دی کہ اے قابیل، آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ قتل کس طرح کرتے ہیں۔ صحیح، قتل کا ایک کریش کورس، ایک شارٹ کورس اس نے کرایا، ٹھیک ہے، اور فری آف کاسٹ، ٹھیک ہے۔ شیطان کبھی بھی پیسے نہیں لیتا جس طرح آج ہم پیسے لیتے ہیں، خوب، کیونکہ اس زمانے میں قتل تھا ہی نہیں، قتل کا تصور ہی نہیں تھا۔ قابیل کے ذہن میں بھی کوئی قتل کا تصور نہیں تھا۔ اگر اس نے کہہ بھی دیا لَأَقْتُلَنَّكَ، اب وہ پریشان ہے، میں قتل کی دھمکی تو دے دی ہے، اب میں کیسے قتل کروں اس کا۔ یہاں پر اب شیطان اس کی مدد کے لیے آتا ہے اور قابیل کو قتل کرنا سکھاتا ہے۔ صحیح، اب قابیل نے تعلیم حاصل کر لی قتل کی، اور ایک دن وہ آتا ہے، حابیل علیہ السلام استراحت کر رہے ہیں، ہی از ریسٹنگ، اور وہ قابیل بڑا پتھر لے کر آتا ہے اور انفارچونیٹلی حابیل کے سر پر دے مارتا ہے، اور نتیجے میں حابیل کا قتل ہو جاتا ہے، and he dies on the spot۔ اب یہاں سے صحیح ہے، یہاں تک یہ ماجرا پیش آ گیا، قابیل اور حابیل کی داستان آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب یہاں پر بہت سارے تربیتی نکات ہیں، اور ایسے تربیتی نکات ہیں کہ اگر میں اور آپ ان نکات کو نہ جانیں تو کیا پتا میں یا آپ یا ہمارے اطراف میں بعض ایسے لوگوں جو قابیل کی سرنوشت اور اس کے انجام سے دوچار ہو جائیں۔
لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ نکات جو آج اور کل پیش کیے جائیں، کل کا بھی سیشن ہم قابیل قابیل کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ اب مثلا اس نے قتل کر دیا حابیل کا، اب لاش کا میں کیا کروں؟ قابیل اب یہ پریشان ہے کہ اب لاش کا میں کروں کیا؟ ٹھیک ہے، یہ سب وہ اس کے ذہن میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اس کے بارے میں ہم کل آئیں گے انشاءاللہ. لیکن اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قابیل کا انجام کیا ہوا. صحیح ہے، اس نے قتل کیا، اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اب یہاں پر 3 سے 4 نکات میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. وہ یہ کہ دیکھیں، شیطان کا جو طریقہ کار ہے انسان کو زمین پر گرانے کا، صحیح ہے، انسان کو گراوٹ میں مبتلا کرنے کا اور انسان کو جہنم میں داخل کرنے کا جو شیطان کا طریقہ کار ہے، اس میں سے ایک خوبی دیکھیں، یہ کوالٹی ہے شیطان کی. بعض چیزیں ہمیں شیطان سے سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ چیزیں بھی شیطان نے کس سے سیکھی ہیں؟ خدا سے سیکھی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں شیطان اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جلد بازی نہیں کرتا. شیطان عجول نہیں ہے، اس کو جلدی نہیں ہے. وہ میری اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ بھائی آج رات ہی مجھے نتیجہ چاہیے. صحیح ہے، آج میں نے پروجیکٹ بنایا، ٹوڈے آئی ہیو پلانڈ کہ مجھے اس بندے کو گمراہ کرنا ہے، اور اے شیطان، اور شیطان جو ہے وہ اپنے کارندوں کو کہتا ہے کہ بھائی کل تک یہ مجھے بندہ گمراہ چاہیے. نہیں، شیطان کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. شیطان راضی ہے، ہی از ریڈی کہ وہ 10 سال 20 سال 50 سال انتظار کرے ایک شخص کو گمراہ کرنے کے لیے، ضلالت میں مبتلا کرنے کے لیے. شیطان اس بات کے لیے ریڈی ہے، اس بات کے لیے پیشنس اور صبر دکھانے کو تیار ہے کہ کس طرح ایک قوم کو، ایک معاشرے کو، ایک سوسائٹی کو ضلالت میں مبتلا کرے. صحیح ہے، آپ دیکھیں انسان اگر گمراہ ہوتا ہے، اس کی گمراہی میں ٹائم لگتا ہے. اٹ ٹیکس ایئرز. ایسا نہیں، دیکھیں ایک انسان نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اول وقت نماز پڑھ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، ماں باپ کا احترام کرتا ہے، اور اس کے دوست بھی بہت اچھے ہیں، برے دوست نہیں ہیں، سب مسجد میں بھی جاتا ہے، ہمیشہ مسجدی انسان ہے. ٹھیک ہے، اب شیطان اگر اس کو گمراہ کرنا چاہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک دن میں گمراہ ہو جائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو گناہ کا سٹرکچر بتایا تھا کہ جب انسان ایک دن پہلی بار گناہ کرتا ہے، اس کے اندر پشیمانی اور ندامت آتی ہے، اور وہ توبہ کی طرف فوراً بھاگتا ہے، خدا کی بارگاہ میں فوراً جو ہے فرار کرتا ہے شیطان سے. تو اس انسان کو جو ہے وہ گمراہ کرنا آسان نہیں ہے. اسی وجہ سے شیطان کا طریقہ کار ہے کہ سلولی آہستہ آہستہ، بے شک مجھے شیطان یہ کہتا ہے بے شک مجھے 10 سال لگ جائیں، 50 سال لگ جائیں. خوب، یہ تو ایک انسان ہے. اب انسان سے تشکیل پانے والا معاشرہ، سوسائٹی، ایک سوسائٹی کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے پاس صبر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی معاشرے سے اسلامی کلچر کو ختم کیا جائے، حجاب کو ختم کیا جائے، اس کے پاس بہت ٹائم ہے. شیطان کہتا ہے مجھے یوم القیامت تک خدا نے مجھے ٹائم دیا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس کے پاس صبر بھی موجود ہے. لہٰذا آپ دیکھیں بعض ایسی سوسائٹیز ہیں جن کے اندر حجاب موجود تھا، لیکن آہستہ آہستہ 50-100 سال بعد اس سوسائٹی یا پکچر دیکھیں آپ تو آپ کو حجاب نظر نہیں آتا. صحیح ہے، 100 سال کے اندر یہ چینج آپ کو نظر آتا ہے. قابیل کے ساتھ بھی اس نے یہی جنایت انجام دی شیطان نے. شیطان اصل جنایت کار ہے. اب قابیل دیکھیں، اسی وجہ سے قرآن میں بھی یہ جو ابھی آپ کے سامنے مطالب پیش کیے، قرآن مجید نے یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 میں یہ بات فرمائی ہے خداوند متعال نے کہ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. پھر اس کے نفس نے اسے بھائی کی قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا، اور وہ خسارے والوں میں شامل ہو گیا، خسران کے طبقے میں شامل ہو گیا. اب آپ دیکھیں یہاں پر جو لفظ آیا ہے، اس
آہستہ کو پہنچانے کے لیے کہ کس طرح انسان آہستہ آہستہ گمراہی میں جاتا ہے، اور مثلا اس کا نتیجہ پہ قتل ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، اور دیگر کرائمز اور جنایتیں ہوتی ہیں. اس کے لیے جو لفظ ہے وہ طوعات ہے. طوعات عربک گرامر میں باب تفاعل سے ہے. عربک گرامر کے مختلف خاندان آف الفاظ ہیں، اس میں سے ایک خاندان اور ایک باب چیپٹر، اس کو کہتے ہیں باب تفاعل. یعنی جب ایک لفظ باب تفاعل میں آ جائے تو یہ سلو ہونے کا معنی دیتا ہے، تدریج کا معنی دیتا ہے، آہستہ کا معنی دیتا ہے. تو یہاں پر فطوعت لہو نفسہو، صحیح ہے، پھر اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر آہستہ آہستہ آمادہ کیا. بس اس سے ہم یہ نتیجہ لیں گے کہ انسان کے اندر جب کوئی کینہ آ جائے، حسادت آ جائے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ انسان فوراً اس کی گرفت میں لے، اس کو فوراً اریسٹ کرے اور اپنے دل سے اس کو نکال دے فوراً. کیوں؟ کیونکہ اگر میرے اور آپ کے اندر 1% کینہ ہوا اور اگر ہم نے اس کو اگنور کیا تو بعد میں شیطان اسی 1% آف کینہ سے استفادہ کرے گا ایک خاص موقع پر، کیونکہ شیطان اپورچونٹی کے تلاش میں ہوتا ہے، فرصت کی تلاش میں ہوتا ہے. صحیح؟ تو علماء اسی لیے فرماتے ہیں کینہ جب دل میں آ جائے فوراً اسے نکال دو، کیونکہ شیطان بعد میں اسے استفادہ کر سکتا ہے، اس کو یوز میں لا سکتا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ شیطان اپنے ہدف تک، یا یوں کہوں کہ انسان کی گمراہی کے لیے سب سے پہلے کوئی مقدمہ چینی کرتا ہے. شیطان کسی مقدمے کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیتا، سب سے پہلے ایک مقدمہ باندھتا ہے. شیطان کا مقدمہ کیا ہوگا انسان کے لیے؟ انٹروڈکشن مقدمہ. پہلا زمینہ سازی کرتا ہے، زمینہ ہموار کرتا ہے. وہ زمینہ ہموار کیا ہے شیطان کا انسان کی جانب؟ وہ ہے خطورات انسان. خطورات دیکھیں یہ عربک ٹرمینالوجی ہے، صحیح، جو احادیث میں بھی آئی ہے اور علماء کے کلام میں بھی آپ کو یہ ٹرمینالوجی ملے گی. وہ کیا ہے؟ خطورات. اردو میں بھی غالباً استعمال ہوتا ہے. یعنی انسان کے اندر ایک خطور آتا ہے، ایک آئیڈیا آتا ہے، ایک آواز آتی ہے. صحیح ہے. مثلا ایک مثال لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آج کل کورونا وائرس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ دنیا میں بہت سارے ویلدی لوگ، ثروت مند لوگ یا مڈل کلاس لوگ اس وقت فقیر ہو چکے ہیں. جب اور مسلمان کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، مسلمان جو مڈل کلاس میں وہ فقیر ہو گئے کہ خدا ان کو فقیری سے نکالے. خدا تمام لوگوں کی اقتصادی مشکلات جو کورونا وائرس کی وجہ سے پیش آئی ہے، بحق کے ایام ماہ رمضان تمام لوگوں کی اقتصادی مشکلات کو حل کرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ حدیث میں بھی ہے کہ انسان فقر کے اندر، فقر کی حالت میں کفر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. انسان فقیری کی حالت میں چوری کرنے تک چلا جاتا ہے، کرائمز میں مبتلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک انسان مسلمان ہے، فقیر ہو چکا ہے، اس کو اس کے ذہن میں خطور آیا ہے کہ بھائی گھر میں پیسے نہیں ہیں اور بیوی بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے بیٹھے ہیں، کیا کروں میں؟ کوئی جاب بھی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، نہ میرے اندر عقل ہے کہ میں کوئی آن لائن جاب لے لوں، نہ میرے اندر عقل ہے کہ میں اپنی عقل لڑاؤں تاکہ، صحیح ہے، یہ ساری باتیں. انسان اگر عقل سے کام لے تو اس کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بہت ساری جابز آج کے زمانے میں کم از کم خود کورونا وائرس کے ایام میں اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جن کی جاب ہاتھ سے چلی گئی ہے، لیکن انہوں نے آن لائن جابز کو اختیار کیا اور آج دوبارہ اپنے ٹریک پر آ گئے اور اپنی فائنینشیل سٹیبلٹی میں دوبارہ آ چکے ہیں. صحیح ہے. آج اگر کسی کے پاس جاب نہیں ہو تو یہ واقعاً افسوس کی بات ہے. آج کے زمانے میں بہت سارے، یعنی اگر آپ خود انٹرنیٹ پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، صحیح ہے، بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو انسان گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتا ہے. صرف سوچنے کی اور جستجو کرنے کی دیر ہے. صحیح ہے. اور ساتھ ساتھ توکل علی اللہ کی دیر ہے. ٹھیک. اب اس بندے خدا کے اندر چوری کا خطور آیا ہے. اب دیکھیں یہاں پر مراحل ہیں، مراتب ہیں خطور کے مراتب ہیں. جب پہلی دفعہ انسان کے دل میں، انسان کے ذہن میں خطور آتا ہے تو یہ بجلی کی طرح ہوتا ہے. خطور آتا ہے چلا جاتا ہے.
وہ خطوط بیٹھتا نہیں ہے، راسخ نہیں ہوتا. یوں نہیں کہ مثلا خطوط آیا 5 منٹ کے لیے بیٹھا وہاں پر اس کے ذہن میں اور اس نے سوچنا شروع کیا، نہیں ایسا نہیں ہے. خطوط آتا ہے بجلی کی طرح اور چلا جاتا ہے. انسان اپنے سب کانشیس میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، البتہ اس کو اگنور کر دیتا ہے انسان. پھر دوبارہ شیطان اس کے ذہن میں خطوط ڈالتا ہے، خطوط کا دوسرا مرتبہ. اب یہاں پر یہ ٹائم ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ خطوط کچھ لمحے اور کچھ دیر اور یہ خطوط بیٹھ جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. پھر انسان اس کو دوبارہ اگنور، نہیں نہیں یار چوری میں نہیں کر سکتا، یہ قابل قبول نہیں ہے، میری فیملی بھوکے مر جائے لیکن میں چوری نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، انسان اس طرح سوچتا ہے. اب دوبارہ تیسری مرتبہ دوبارہ خطوط آتا ہے کہ بھائی میرے بھائی یہ ساری باتیں جو ہے نا سائٹ پہ، آپ جاؤ پیسے لو، چوری کرو، موبائل چھینو. اب تیسری دفعہ جب یہ خطوط آیا ہے تو انسان کے اندر یہ خطوط راسختر ہوتا چلا جاتا ہے، ثابت ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے ذہن میں ثبات پکڑ لیتا ہے، یعنی راسختر ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی it gets to stick inside the mind. صحیح ہے، تو یہ راسختر ہوتا چلا جاتا ہے. اگر انسان، اب یہاں پر انسان کا اختیار ہے، دیکھیں انسان کا اختیار ہے، یوں نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی زبردستی کی کوئی فورس ہے، یہاں پر there is no force here. انسان کا اختیار یہاں پر کیا ہے؟ انسان کا اختیار یہاں پر یہ کہ جب اس کے ذہن میں پہلی مرتبہ، دوسری اور تیسری مرتبہ جب خطوط آتا ہے تو اسے اختیار ہے کہ اپنے خطوط کو پرورش دے. ٹھیک ہے، اپنے خطوط کو پروان چڑھائے. اگر اس نے اپنے خطوط کو پروان نہیں چڑھایا، الحمدللہ وہ شیطان کے اس چنگل سے، ٹریپ سے بچ جائے گا. لیکن اب آپ دیکھیں، اگر انسان نے اپنے خطوط کو پروان چڑھایا، پرورش دی اس نے، مثلا اس کی بیوی کہہ رہی بھائی کیا کریں، وہ بھی ایمان کی کمزور ہے، ٹھیک ہے، اسے بھی مادیات اور مٹیریلزم پہ اور ان اسباب ظاہری پر زیادہ توکل ہے اسے، نہ کہ خدا پر توکل ہے اسے. اور وہ بھی جو ہے وہ اس کے اپنے ہسبینڈ کے کام میں بانٹ ڈالتی، یار مسئلہ نہیں ہے، چلو ہم دونوں مل کے کرتے ہیں چوری، میں بھی آپ کا ساتھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اب صحیح، اب جب خطوط، اب اس نے جب پروان چڑھا ہے، اب دوبارہ اس کے اندر یہ خطوط آتا ہے اور اینڈ رائٹ ابھی اس وقت 100% ہو چکا ہے. اب وہ آمادہ ہو چکا ہے. اب انسان کے اندر اس چوری کی جانب احساس تمایل آ چکا ہے. اب اس کے اندر اشتیاق اور شوق آ چکا ہے. اب وہ مشتاق ہو چکا ہے اس عمل گناہ کی جانب. اور پھر یہاں پر انسان چوری کو انجام دیتا ہے اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. قابیل کے ساتھ یہی ہوا، قابیل کے ساتھ یہی ہوا. اس کے اندر حابیل کی نسبت خطوط آیا، نتیجے میں کینہ پیدا ہوا. اس نے اپنے کینے کو پروان چڑھایا اور نتیجے میں اس نے دھمکی دی لَأَقْتُلَنَّكَ، اور پھر اس نے قتل کر دیا آنے والے جانشین کا. میراث نبوت پر اس نے جو ہے ضربت لگائی ہے. اب آپ دیکھیں، اب یہاں علماء فرماتے ممکن ہے ایک اور وجہ ہو کہ جس کی وجہ سے قابیل کے اندر یہ بات کینہ پیدا ہوا اور اس نے قتل کی دھمکی دی. وہ وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ قابیل کے کان میں یہ بات ڈالتا تھا، وہ ہمیشہ قابیل کو یہ بات کرتا تھا. وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ اے قابیل، تیری جو قربانی رد کر دی گئی ہے خدا کی طرف سے اور حابیل کی قربانی قبول کی گئی ہے، یہ فقط تیرے اور تیرے بھائی کے درمیان نہیں تھا، بلکہ آنے والی جتنی بھی نسلیں آئیں گی، حابیل کی اور تیری جتنی بھی نسلیں آئیں گی، قابیل کی نسلیں ہمیشہ تجھے شماتت کریں گی، تیرا مذاق اڑائیں گی، تجھے برا بلا کہیں گی. یہ اس نے مسلسل دائماً سائملٹینیسلی قابیل کے کان میں یہ بات ڈالی اور نتیجے میں قابیل کے اندر یہ تعصب پیدا ہوا، حابیل کی جانب نفرت پیدا ہوئی، متنفر ہو گیا وہ حابیل سے اور نتیجے میں اس نے یہ قتل انجام دیا. ایک یہ قول بھی پایا جاتا ہے. صحیح، بس اب یہاں پر ہم اس سیشن کو اینڈ کریں گے، کل دوبارہ آئیں گے
کہ دیکھیں گے اب کیا ہوا. اب قابیل نے ایک قتل انجام دیا، اب حابیل کی لاش سامنے پڑی ہوئی ہے، اس نے اس لاش کے ساتھ کیا اور اس کے بعد پھر قابیل نے کون سا راستہ اپنایا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد 2 یا 3 بہت ہی اہم، میں اس بہت کو اگر زور لگا کے بھی کہوں تو بھی بہت کم ہوگا، بہت ہی اہم تربیتی نکات موجود ہے قابیل کی اس داستان کے آفٹر ایفیکٹس میں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کو بیان کریں گے آپ کی خدمت میں، اگر خدا نے اس حقیر اور اس فقیر کو عمر دی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.